اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا میں ایسے بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی طاقت نے مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں مغرور ہو کر اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کی ہدایت کی طرف بلایا، لیکن وہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کو انکار کرتے رہے۔ پھر وہ لوگ جب قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ نے ان بدبختوں کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو عبرت کا نشان بنایا تاکہ لوگ ان سے آج بھی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت میں سے ایک شداد بھی تھا جس نے اللہ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش و نافرمان ہو گیا۔ شداد کون تھا؟ وہ کس قوم سے تعلق رکھتا تھا؟ اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا؟ کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی؟ اور کس طرح اللہ نے اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا؟ اور اس کے بعد اس کی قوم کا کیا حال ہوا؟ جانیں گے سب، ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی طاقتور قوم تھی، جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان لوگوں جیسی نہ کوئی قوم اللہ نے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو پیدا کرے گا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بلند و بالا ٹیلے تھے۔ احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان 8,500 سال پہلے آباد تھا۔ اس قوم کو اللہ کا یہ کرم حاصل تھا، اللہ نے اس قوم کو ساری دنیا سے طاقتور قوم بنایا۔ اس کے علاوہ اس قوم کو اللہ نے سرد و شاداب باغات اور کھیت سے نوازا تھا۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ اس قوم کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے بھی نواز رکھا تھا۔ چنانچہ یہ قوم اتنی زیادہ نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمان اور باغی قوم بن گئی۔ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس قوم کی تبلیغ کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی۔ لیکن یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل سے تھا، یہ ان کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد جبکہ دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی۔ اس طرح یہ دنیا کی طاقتور قوم یعنی قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد کی ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ شداد کی یہ سلطنت یمن سے ایران تک اور عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ بہت روایات کے مطابق ایران تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ بدبخت حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ معاذ اللہ کے نبی نہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا دل بھی اس کے دماغ کی طرح بند تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور حضرت ہود کے درمیان اور اس کے درمیان ایک مکالمہ ہوا جس میں حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلایا۔ اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی اس نے پوچھا، یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے
اس کو جنت اور جنت کے نقشے اور اس میں پائی جانے والے نعمتوں کی فراوانی کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو شداد دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اس میں کون سی مشکل بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور اس نے کہا، ایسی جنت میرے لیے تیار کروانا کوئی مشکل بات نہیں۔ حضرت ہود نے اس کو شرک و کفر سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس وقت شداد نے اپنی قوم کے بڑے بڑے ماہماروں کو اکٹھا کیا، احقاب میں ارم کے مقام پر 20 گز لمبی اور 20 کوس چوڑی جنت بنانے کا حکم دیا۔ جنت بنوانے کا کام شروع کروا دیا۔ شداد کی تیار ہو جانے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی دیواریں تھیں۔ اس میں ہیرے جواہرات بھی مزین کیے گئے۔ اس بدبخت نے اس جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی روا کر دی۔ دنیا کے درخت اور دنیا جان کے پھولوں کو بھی اس نے اس جنت میں لگوا دیا۔ اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قومیں آج جو پہلے ہی پہاڑوں کو تراش کر ان کے محلات بنانے میں ماہر تھی، چنانچہ ان کے ریت کے ٹیلوں میں انہوں نے بلند و بالا ستون کھڑے کر دیے۔ ان بلند و بالا ستونوں پر سونے اور چاندی کی چھتیں ڈال دی۔ شداد نے کہا کہ وہ اس کی بنائی جانے والی جنت جب تک مکمل نہ ہوگی اس میں قدم بھی نہیں رکھے گا، اور جنت کا کام زوروں شوروں سے چلتا رہا۔ وہ بے صبری کے ساتھ جنت کا کام پورا ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ جب وہ جنت تیار ہو گئی تو شداد، جس کو بے صبری سے انتظار تھا، اس کا صبر ختم ہو گیا، اور اس کے سپاہیوں نے اس کی طرف پیغام بھجوایا کہ جنت تیار ہو گئی ہے۔ جنت کے بارے میں سنتے ہی شداد بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی ہزاروں کی فوج کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ شداد ابھی جنت کے دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ وہاں اس نے ایک آدمی کو کھڑا دیکھا، اور وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد کے حواریوں نے پوچھا، یہ کون ہے جو وقت بادشاہ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا؟ شداد نے کہا، یہ اور کوئی نہیں بلکہ ملک الموت علیہ السلام ہیں، جو میری روح قبض کرنے آئے ہیں، اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد وقت کہنے لگا، مجھے صرف اس میں ایک قدم رکھنے دو۔ لیکن اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے نے جواب دیا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے رویا، گڑ گڑایا، لیکن سب بے سود۔ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، اور اس کی روح قبض کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری، جس سے ساری جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ اس کے بعد جب جنت زمین میں دھنس گئی اور شداد کی روح قبض کر لی گئی تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ ان کو شداد اور اس کی جنت کے بارے میں بتاتے اور کہتے کہ اس کا کس طرح برا انجام ہوا ہے۔ ڈر جاؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف آنے کی اجازت دیتا ہے، تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی ہاں دین ہے، اندین نہیں، لیکن جب انسان کی عقل پر پردہ ہو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے اور وہاں سے چلے جانے کی ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ مایوس مت ہو، یہاں سے اپنے جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کا بہت خیال تھا۔ انہوں نے ایک بار دوبارہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ کا حکم ملتا ہی حضرت ہود علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آندھیوں کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ کی طرف سے آنے والا یہ عذاب 7 رات اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔
یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی سونے اور جواہرات کی عمارات کے سمیت زمین کے اندر دھنس گئے۔ اس قوم پر اللہ کے اس دردناک کا عذاب کا مسلط ہونا اس قوم کی عبرتناک موت اور دنیا کے لیے عبرت کا نام و نشان بنانا